ناظرین، پروگرام تثلیث یا توحید کے اس نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے تجسم کے تعلق سے چند ایک سوالات پر غور کیا جو کہ مسیح کی الوہیت اور بشریت سے متعلق رکھتے تھے۔ آج اس ایپیسوڈ میں ہم اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے بھائی سلیمان جان۔ جی بھائی، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے مسیحی مذہب اور مسیحی عقیدے کی بات کی تھی کہ اس میں ہم تجسم کے عقیدے کو مانتے ہیں، لیکن ہم نے دیگر مذاہب پر بات نہیں کی تھی۔ تو آج میں چاہوں گی کہ اس ایپیسوڈ کا آغاز ہم دیگر مذاہب سے کریں، اور سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ کیا توحیدی مذاہب میں تجسم کا تصور پایا جاتا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ، اور سوال کا جواب دینے سے پہلے میں معذرت کروں گا ناظرین سے کہ اب ہم دوسرے مذاہب کی کیونکہ بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر بڑی احتیاط کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں۔ جی تو اگر کوئی غلطی ہو جائے ہم سے تو اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں، ہم اس کی اصلاح کریں گے۔ جی، اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا توحیدی مذاہب کے اندر تجسم کا یا مجسم کا تصور پایا جاتا ہے یا نہیں؟ جب ہم توحیدی مذاہب کہتے ہیں تو دو جو بڑے مذاہب ہیں دنیا کے، یعنی دین یہودیت اور دین اسلام، جی، یہ ہمارے سامنے ہے۔ دین یہودیت کی جہاں تک بات ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلے کچھ پروگرامز میں تجسیم کا یا جو خدا کی ایٹریبیوٹس ہیں، جیسے اس کا کلمہ ہے یا جیسے اس کی حکمت ہے، اس کی تجسیم کے متعلق ہم نے سیکھا تھا۔ یعنی یہودی بائبل کے اندر جو خدا کی یہ ایٹریبیوٹس جو ہیں جنہیں ہم صفتیں کہتے ہیں خدا کی، تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مجسم ہوتی ہیں۔ اب وہ انسان بن کے آتی ہیں یا ان کو مجسم ایک ادب کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جسے ہم تجسیم کاری یا پرسونیفیکیشن کہتے ہیں، یہ تصور تو ہم نے دیکھا تھا۔ خصوصی طور پر امثال کی کتاب اس کے 8ویں باب کے اندر جو سلیمان بادشاہ کی تصنیف ہے، اور اس میں جو حکمت ہے خدا کی، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ازلی ہے یا کائنات کے بنائے جانے سے پہلے خدا کے ساتھ موجود ہے، اور اس کو تجسیم کے طور پر یعنی اس کو ایک شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا۔ اب اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ تجسم کی بات ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہودی قوم نے پہلے یا اب تک وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی خدا کی جو صفت ہے وہ انسان بن کے آ جائے گی۔ لیکن بائبل کے اندر بہرحال توریت کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو خدا کی صفات ہیں ان کو بطور شخصیت کے پیش کیا گیا، تو اٹ از ویری کلوز ہے، وہ پرسونیفیکیشن، اس کے لیے انگریزی کا لفظ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں انکارنیشن کی۔ اس کے علاوہ جو مسیحی تصورات سے میرا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے بارے میں، یعنی یہودی جو مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ اسے ابن آدم، خدا کا بیٹا، یہ سارے القاب دیتے ہیں، اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں تجسم کا جو تصور ہے وہ نہیں ہے، لیکن وہ محض انسان کا تصور بھی نہیں ہے کہ وہ جو انسان ہے وہ باقی انسانوں سے کچھ بالا تر ہے۔ تو یہ اسٹرکٹ معنوں میں تجسم تو نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس سے ملتا جلتا ہے۔ اب دین اسلام کی ہم جہاں تک بات کرتے ہیں تو اس میں بالکل بھی کسی بھی قسم کے تجسم کا ذکر نہیں ہے۔ ہم نے ایک کانسیپٹ کو ڈسکس کیا تھا، اسے ہم کہتے ہیں شرک۔ توحیدی مذاہب میں شرک جو ہے اسے بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے کہ خدا کی ذات کے ساتھ کوئی لفظ بھی نہ جوڑا جائے جس سے شرک کا گمان پیدا ہو۔ اور شرک کی جو بنیادی تعلیم ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ہم نے خدا کے ساتھ نہ صرف کسی شخصیت کو، فرشتے کو، بلکہ اگر ہم نے اس کی جو صفات ہیں ان کو بھی اگر ہم نے ازلی یا الہی کہہ دیا تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ لیکن یہ آپ کو پتہ ہے یہ اس سے مسئلہ کریٹ ہوتا ہے کہ پھر آپ خدا کے بارے میں کیا بولیں، آپ کچھ بھی بولیں گے تو اس سے شرک کا خطرہ رہتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کہیں نہ کہیں چند لوگ توحیدی مذاہب کے اندر خدا کی جو صفات ہیں ان کو وہ خدا جیسا ہی مانتے ہیں، یعنی وہ ازلی ہیں اور وہ اپنی ذات میں الوہیت رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، جو خدا کی صفات ہیں۔ زیادہ تر لوگ نہیں مانتے ہوں گے لیکن بہت سارے لوگ مانتے ہیں۔ اب وہ اس کی تجسیم کاری یا تجسم کی بات نہیں کرتے، لیکن چلیں یہاں تک وہ مانتے ہیں کہ جو خدا کی صفات ہیں، جیسے اس کی حکمت ہے یا اس کا کلمہ ہے یا جو بھی ہے، تو وہ انڈیپینڈنٹلی یعنی آزادانہ طور پر بھی وجود رکھتی ہیں، جسے ہم وحدت الوجود بھی کہتے ہیں۔ جو مجھے ایک تصور ملتا جلتا لگتا ہے، وہ ہے نہیں، تجسم کی مثال نہیں ہے، لیکن وہ اس بات کو ہمیں واضح کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو آسمانی کتابیں ان کا ازلی ہونا یا ان کا آسمان میں موجود ہونا، توحیدی مذاہب کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے۔
اب ونس اگین میں بولوں گا سب نہیں مانتے، لیکن بہت سارے لوگ یہ مانتے کہ جو مقدس کتاب ہے ان کی، وہ آسمان میں موجود ہے اور وہ ازل سے خدا کے ساتھ موجود ہے، اور جو دنیا میں اس کی جو ایک سمجھ لیں نقل ہے، جو ان کے گھر میں پڑی ہوئی ہے یا ان کی عبادت گاہ میں پڑی ہوئی، وہ اس کی نقل ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک چیز دو جگہ کیسے موجود ہو سکتی ہے؟ اگر وہ آسمان پر ہے تو وہ زمین پر کیسے؟ پھر اگر جو زمین والی ہے اس کو نعوذ باللہ اگر ہم نے پھاڑ دیا یا جلا دیا تو آسمان والی پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اسی طرح جو ہے نا، جو ان کی مقدس کتاب کے ازلی ہونے کی بات ہے، اسی طرح مسیح کو سمجھ سکتے ہیں، جناب مسیح کو، کہ کلمت اللہ ہونے کی حیثیت سے وہ ازلی ہیں اور وہ اس ذات میں خدا کے ساتھ ہیں۔ مجسم ہونے کی یعنی وہ دنیا میں جب آ گئے تب ان کے جسم پہ خراش لگے، وہ جسم کو فنا کر دیا جائے تو ان کی الوہیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑا قریب کی بات ہے، لیکن توحیدی مذاہب کے اندر تجسم کا تصور نہیں ہے، وہ اسے شرک مانتے ہیں۔ اچھا، دو بڑے مذاہب کی تو آپ نے بات کی، چند ایک مذاہب میں اوتار کا کانسیپٹ بھی پایا جاتا ہے، تو جب ہم تجسم کی بات کرتے ہیں اور اوتار، تو ان میں کیا فرق ہے؟ واضح کریں اس کو تھوڑا سا، کہ اوتار میں اور تجسم میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بہت سارے مذاہب ہیں جو اوتار کی بات کرتے ہیں، ان کے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ خدا انسان کیسے بن سکتا ہے، وہ مانتے ہیں، تو پھر وہ ان کے مذہب میں یا ان کے تصور میں اور ہمارے تصور میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، جیسے میں نے 2 ایپیسوڈ پہلے ذکر کیا کہ سب سے بنیادی طور پہ تو دیکھیں یہ لفظ کا فرق ہے، یعنی اوتار ہمارا لفظ نہیں ہے، وہ ان کا لفظ ہے، ہمارا لفظ ہے تجسم۔ تو اسی کو اگر ناظرین اس کو سمجھیں اس بات کو کہ ہر مذہب جو ہے وہ اپنی جو اس کی ووکیبلری ہوتی ہے، جو ان کی اپنی ٹرمز ہوتی ہیں، وہ ہر مذہب کو فلسفہ یہ اجازت دیتا ہے، علم یہ اجازت دیتا ہے کہ مذہب جو ہے وہ اپنی ڈیفینیشن خود کرے، اور یہ صرف مذہب کی بات نہیں ہے۔ اب آپ میڈیکل ڈکشنری کھولیں، لیگل ڈکشنری کھولیں، لفظ انگریزی کا سیم ہوتا ہے لیکن مختلف کانٹیکسٹ میں اس کا مختلف مطلب ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ ہم بات تو افطار کی کر رہے ہیں لیکن ہم تجسم کہہ رہے ہیں، تو وہ اس بات کو سمجھے کہ یہ ہمارا ورڈ ہے۔ سب سے پہلے فرق یہ۔ دوسرا فرق میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ افطار جو ہے وہ بار بار ہوتا ہے۔ صحیح۔ اگر ہم ہندو مذہب کی بات کریں بڑے احترام کے ساتھ، تو میرا جہاں تک اسٹڈی ہے وہ 12 افطاروں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، بھگوان کرشن کے، کہ وہ 12 دفعہ آئے، ٹھیک ہے، اور میرے خیال سے ابھی بھی چلتا ہے یا مجھے نہیں پتا، لیکن 12 کو وہ مانتے ہیں۔ تو ان کے 12 افطار ہیں، لیکن تجسم کی ہم ایک بات کرتے ہیں کہ مسیح ایک دفعہ مجسم ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ ایک ہی دفعہ اس کا مجسم ہونا دنیا کی نجات کے لیے کافی ہے۔ یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ افطار جو ہے، ایک اور میں نے لفظ ڈسکس کیا تھا، وہ تھا تھیوفینی، جی جی، کہ پرانے نامے میں بہرحال خدا کے ظاہر ہونے کے، بادل میں، آگ میں یا فرشتے کی صورت میں یہ لکھا ہے، تو اس کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں وہ جو بار بار خدا آتا ہے نا وہ یہ ہے، اور مجسم جو ہے وہ ایک بار ہوا ہے، تو اس کو شاید ہم جو تھیوفینی ہے اس کو ہم افطار سے شاید ریلیٹ کر لیں، لیکن افطار اور تجسم میں ایک واضح فرق ہے کہ وہ ایک دفعہ ہوتا ہے تجسم، لیکن افطار جو ہے وہ بار بار ہوتا ہے۔ ناظرین کو میں بھی بولنا چاہوں گا کہ ایک فلم ہے اس نام سے، ایواتار، 2009 میں میرے خیال سے آئی تھی، جیمز کیمرون نے بنائی تھی وہ فلم، وہ ضرور دیکھیں۔ اس فلم کا مقصد ہی ہے، اور وہ ہندوازم کے کانسیپٹ سے انسپائر ہے، کہ وہ انہوں نے ایک ایسی دنیا دکھائی ہے جو ہماری دنیا سے مختلف ہے۔ تو جو اس دنیا کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ٹیم بنا کے ایک بندے کو ویسا بنا کے وہاں بھیجتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ اور مقصد جاسوسی ہوتا ہے، اچھا، لیکن جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ اس فلم کا ایک خاکہ ہے۔ یہ کہانی بتانے سے فلم خراب نہیں ہوگی، آپ ضرور دیکھیں۔ اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو تجسم کا بھی بھید سمجھ آئے گا کہ ایک شخص کو بھیجا جاتا ہے دوسروں کے پاس ان کے جیسا بنا کے۔ تو اگر خدا نے مسیح کو بھیجا انسان بنا کے، اب یہ نہیں کہ جاسوسی کرنے کے لیے، خدا نے بھیجا ہی اس کو اس لیے تھا کہ وہ ہماری مدد کرے، ہمیں نجات دے اور ہمیں اپنے گناہوں سے چھڑائے اور ہم اس کے جیسے بنے، کیا کہ وہ ہمیں دکھا سکے کہ انسان کو ہونا کیسے چاہیے۔ تو فلم دیکھنے سے آپ کے کچھ نہ کچھ کلیئر ہوں گے، لیکن اس فلم کا نام افطار ہے، لیکن اس میں سے آپ تجسم کا بھید سیکھ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ اچھا، کچھ تو ہوتے ہیں جو ہمارے بلیفز ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں متس۔ تو آپ نے شاید سنا ہو اس بارے میں، متھ آف گاڈ انکارنیٹ، اس کے تعلق سے آپ کچھ بیان کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے، کیونکہ یہ بہت ضروری سوال ہے، متھ کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم زیادہ طور پہ متھ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جھوٹ کے لیے، کہ
من گڑت بات. جی جی ٹھیک ہے, اور اکثر ہم یہ دوسرے مذاہب کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں, جیسے ہندو مت. جی جی ٹھیک ہے, اپنے مذہب کے لیے ہم کبھی نہیں کہتے. ہمارا مذہب ریئلٹی ہے, ان کا مذہب مت ہے. بالکل. اور مت کی جب ہم بات کرتے ہیں, متھ آف گاڈ انکارنیٹ جو ہے اس پہ میں آتا ہوں, لیکن صرف متھ کی میں بات کروں گا کہ جو متھس ہیں دنیا کی جتنی بھی, خاص طور پہ یونانی, رومن اور بائبل کے جو کلچر ہے اس کے ارد گرد کی جتنے بھی متھس ہیں, اس میں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ خدا انسان بن کے آ جاتا ہے. تو میں اس کو بھی ذرا چند منٹ لگا کے واضح کرتا ہوں, پھر میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں کہ پھر ان میں اب یہ افطار بھی نہیں ہے, اب یہ خدا دنیا میں آ رہا ہے, تو اس میں اور تجسم میں کیا فرق ہے. جیسے زوئے سے اگر وہ انسان بن کے آ گیا یا گھوڑا بن کے آ گیا, یہ تصور بھی. اب اس میں اور افطار میں بھی فرق یہ ہے کہ افطار جو ہے ہندو مذہب کے مطابق تب ہوتا ہے جب دنیا بگڑ جاتی ہے, جب برا وقت چھا جاتا ہے تو خدا خود اترتا ہے تاکہ اپنے لوگوں کو بچائے, برائی کا ناش کرے, جو ہم نے اکثر ٹی وی پہ دیکھا بھی, اس طرح کی ووکیبلری وہ یوز کرتے ہیں. جو متس ہے نا یونانی, اس میں اب ہم کسی کے مذہب کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس میں عجیب و غریب باتیں کہ وہ کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو کے انسان بن کے آ گیا, صحیح, یا انسان بن کے آ گیا تو کسی کا قتل کر دیا. معذرت کے ساتھ ایسے واقعات بھی ہیں کہ خدا انسان بن کے آیا, وہ چوریاں کر رہا ہے, اچھا, کھانا چرا لیا کسی کے گھر سے. یہ آج بھی کچھ نہ کچھ لوگ مانتے ہیں, جو لوگ اس طرح کے تصورات میں مانتے ہیں. اس پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں بائبل ہمیں کیا سکھا رہی ہے, وہ تجسم کا تصور ان سے کیسے فرق ہے, کیونکہ خدا کے انسان ہونے کی بات تو لوگ کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب ان کے خدا ان متس میں, ان مذاہب میں جب خدا انسان بنتے ہیں تو وہ انسانوں جیسے بن جاتے ہیں, اور بائبل کے اندر جب خدا انسان بنتا ہے نا تو وہ ان کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے بننا ہے. یعنی جو دوسرے متس ہیں اس میں جب خدا انسان بنتا ہے تو وہ دنیا کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری جو سٹوری ہے جسے ہم مت نہ بولیں, ہماری جو بائبل ہے اس میں جب خدا انسان بنتا ہے تو وہ یہ توقع کرتا ہے کہ دنیا اس کے رنگ میں رنگے, وہ آ کے دنیا کو تعلیم دے, ہدایت دے, وہ خود چوریاں نہ کرے, خود وہ عاشقی میں نہ پڑے, خود وہ وائلنس نہ کرے, بلکہ دنیا کو امن کا, عزت کا, محبت کا پیغام دے, اور لوگوں کو بولے تم میرے جیسے بنو, رول ماڈل بنے. تو مرد کامل جو ہے نا, ہاں مجھے اب اس بات سے یاد آیا کہ توحیدی مذاہب میں مرد کامل کا ایک ذکر ہے. مجھے نہیں پتا وہ تجسیم ہے وہ کیا ہے, کہ ایک انسان جس کی آپ بالکل آپ پیروی کرنی ہے, آپ مرد کامل. مسیح جو ہے وہ مرد کامل ہے تجسم ہونے کی وجہ سے. تو تجسم کا ایک یہ بھی بھید ہے کہ مسیح دنیا میں اس لیے آیا, وہ انسان اس لیے بنا تاکہ انسان اس کے جیسے بنے, نہ کہ وہ انسانوں کے جیسا بنے, ورنہ فائدہ نہیں, ورنہ پھر بار بار ہوتا رہے گا. بالکل صحیح. تو اب آپ کا سوال جو تھا اس کو آپ ریپیٹ کریں تاکہ ہم اس کی طرف دوبارہ آئیں. جی, میرا سوال تھا کہ متھ آف گاڈ انکارنیٹ کے تعلق سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے, کیا بیان کر سکتے ہیں؟ متھ آف گاڈ انکارنیٹ جو ہے یہ بہت مشہور کتاب ہے, یہ 80s میں لکھی گئی تھی, اور یہ کتاب اکثر ہمارے جو ناقدین ہیں, جو کریٹکس ہیں, وہ استعمال کرتے ہیں انکارنیشن کو اور مسیحی عقائد کو رد کرنے کے لیے. میں اس کتاب پہ تبصرہ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑی بیک گراؤنڈ کی انفارمیشن بھی دینا چاہوں گا, کیونکہ یہ بہت جید علماء نے لکھی ہے کتاب, اور یہ کتاب آج بھی لوگ پڑھتے ہیں, پڑھی جاتی ہے. 80s کے اندر UK میں برمنگھم یونیورسٹی کی فیکلٹی نے یہ کتاب لکھی. اس کتاب کے ایڈیٹر تھے جان ہک, اور اس میں اس زمانے کے بڑے جید تھیولوجن جیسے ڈان کیوپٹ ہیں, فرانسس ینگ ہیں, ڈینس نائن ہیں, انہوں نے اس میں ایسیز لکھے تھے, ٹھیک ہے, آرٹیکلز لکھے تھے اس بات پر بحث کرنے کے لیے کہ آج کے دور میں جو ہم مذہبی تصورات ہیں یا جو مذہبی الفاظ ہیں مسیحیت کے, کیا وہ ریلیونٹ ہیں یا نہیں. اس کے لیے انہوں نے اس کی بنیاد کی طرف گئے کہ یہ تصورات ہم تک پہنچے کیسے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ سمجھیں کہ اس میں 9 یا 12, اگر مجھے صحیح سے یاد ہو 9 یا 12 اس کے اندر آرٹیکلز ہیں, وہ سارے اسی پہ کہ یہ اس عقیدے کی, یعنی انکارنیشن کا جو عقیدہ ہے, اس کی بنیاد کیا ہے, اس کے لفظ پہ انہوں نے بحث کی ہے, بیبلیکل ایویڈنس پہ بحث کی ہے. جان ہک جو خود ہیں, جو اس کتاب کے ایڈیٹر ہیں, وہ ان کا ورلڈ ریلیجنز جو ہیں, دوسرے مذاہب پہ گہرا علم تھا, تو انہوں نے اس پہ چیپٹر لکھا ہے کہ یہ تصور دوسرے مذاہب سے کیسے ملتا جلتا ہے, اور اس پہ انہوں نے بات کی. تو اب جب یہ متھ کا لفظ آتا ہے نا, متھ, تو اس سے پھر وہی بات آتی ہے کہ جو آج لوگ بولتے ہیں کہ جھوٹ, یعنی خدا کا مجسم ہونا جھوٹ ہے. اس کتاب کا سرسری ترجمہ یہ ہے. تو لوگ یہ کتاب اٹھاتے ہیں اور اس کو پڑھتے شاید نہیں ہے, اور ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کے علماء خود کہہ رہے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ مجسم نہیں ہوا, یا یہ عقیدہ غلط ہے. لیکن یہ کتاب کو نہ سمجھنے کی
ایک مثال ہے, کیونکہ وہ کتاب بہت ٹیکنیکل ہے. اب وہ یہ نہیں کہہ رہے, یہ میں آپ کو تھوڑا اور واضح کروں گا آگے چل کے جب آپ اور سوال مجھ سے کریں گے. اس کتاب کے مصنف یہ نہیں کہہ رہے کہ مسیح جو ہے وہ مجسم نہیں ہوا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ جس طرح ہم آج تک سمجھتے آئے ہیں شاید ویسے نہیں ہوا. صحیح. یعنی جو ہم لینگویج استعمال کر رہے ہیں کہ خدا ہے, تثلیث ہے, ازلی خدا کا بیٹا ہے, ہائپوسٹیٹک یونین ہے, اور وہ مجسم ہو کر آیا تو خدا بھی ہے انسان بھی, کہہ رہے ہیں شاید یہ لینگویج آؤٹ ڈیٹ ہو گئی ہے, یہ لینگویج ناپید ہو گئی ہے, یا اس لینگویج میں غلطی آ گئی. انہوں نے اس پہ بحث کی, اور کیونکہ مذہبی معاملات سینسیٹیو ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ایک شدید ایک مخالفت آئی, اور وہ لوگ آج تک اس کو حل نہیں کر پاتے, یا آج بھی اگر اس کتاب کا ذکر آتا ہے تو لوگ برا مان جاتے ہیں. ہم اس کتاب کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ناظرین یہ سمجھیں, اس سے پہلے کوئی ہم سے اس کتاب کے بارے میں سوال کرے, ہم نے پڑھی ہے, ہم اپنی شو کی تیاری میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ اگر آپ چاہیں گی تو میں اس کے کنٹینٹس کو مزید ہم اور شوز میں کھولیں گے, ہم کتاب لے بھی آئیں گے اور ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ تجسم کے بارے میں کوئی غلط رائے رکھتے ہیں. دیکھیں اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ سارے جو تھے کرسچن تھے, سارے عالم, ان میں سے کچھ پادری بھی تھے, صحیح, اینگلیکن چرچ کے, پریسبیٹیرین چرچ کے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ مسیحیت کے اندر کی بحث ہے. اب 80s سے لے کر آج تک مجھے کوئی اور مذہب میں بتا دیں جہاں پہ یہ ہوا ہو کہ 8-10 علماء بیٹھے ہوں, انہوں نے اپنے مذہب کے بنیادی عقیدے کو لیا ہو اور اسے تنقیدی نگاہ سے دیکھ کر ایک کتاب چھاپی ہو اور بچ بھی گئے ہوں, ٹھیک ہے, کہ ان کا نہ چرچ سے ان کی پوزیشن گئی ہو, نہ یونیورسٹی سے ان کی پوزیشن گئی ہو, اور وہ کتاب آج بھی PDF میں بھی موجود ہے, کتاب عام میں مل بھی جاتی ہے. تو میتھ آف گاڈ انکارنیٹ یہ ہے, اور یہ ایک بنیادی کتاب ہے. اچھا, جو مسیحی لوگ ہمیں سن رہے ہیں, ایک کتاب ہے ٹروتھ آف گاڈ انکارنیٹ, یہ مائیکل گرین نے اس کو ایڈٹ کیا تھا, اور یہ اسی طرح ہے کہ وہ اس کتاب کا رد پیش کیا تھا ایونجیلیکلز نے, تو یہ کتاب بھی آئی, تو وہ کتاب بھی ہے, وہ لوگ پڑھیں, ٹروتھ آف گاڈ انکارنیٹ, ٹھیک ہے, جس میں ان سوالوں کے جواب دیے گئے تھے. تو یہ دونوں ڈیٹا اپنے سامنے رکھے نا, جو میتھ آف گاڈ پڑھ کے بیٹھے ہیں تو وہ ٹروتھ آف گاڈ پڑھیں, جو لوگ آلریڈی تجسم کو مانتے ہیں وہ پھر بھی دیکھیں کہ لوگ اعتراض اس پہ کیا کرتے ہیں, تاکہ ان کی اپنی لرننگ ہو. ٹھیک ہے, یہ تو آپ ہسٹوریکل باتیں کر رہے ہیں, لیکن جدید مسیحی علماء مسیح کے تجسم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی, یہ جو میتھ آف گاڈ والے ہیں ان کو بھی ہم جدید علماء کہہ سکتے ہیں. جی, ہم نے لبرلز کی بھی ذکر کیا تھا اپنے بالکل شروع کے ایپیسوڈز میں, جی, وہ میں دہرانا چاہوں گا تھوڑا سا کہ لبرل ہم کسے کہتے ہیں. جو مغربی سوچ ہے, مغربی فکر جو ہے, جسے ہم ویسٹرن فلاسفی یا ویسٹرن تھاٹ کہتے ہیں, اس میں مراحل آئے کہ چرچ کا دور تھا, ٹھیک ہے, قرون وسطیٰ, اس کے بعد ایک دور آیا رینیسانس, رینیسانس کے بعد دور آیا انلائٹنمنٹ, اور وہاں سے مغرب نے پلٹا کھایا اور وہ مذہبی علم سے زیادہ دوسرے علوم کی طرف آئے, کہ انہوں نے کہا کہ اگر خدا کے بارے میں بھی کوئی بات ہے یا بائبل کے متعلق بھی کوئی بات ہے, ہم اس کو سائنسی نگاہ سے دیکھیں گے, یعنی زبان کے حوالے سے, تاریخ کے حوالے سے, آثار قدیمہ کے حوالے سے, جو جسے ہم کلچرل اسٹڈیز کہتے ہیں اس کے حوالے سے. یہ ساری چیزیں جب ہم اینالائز کریں گے تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے. اسے ہم اکیڈمک تھیولوجی بھی کہتے ہیں, یعنی جو یونیورسٹی میں کرسچن علماء بیٹھے ہوتے ہیں نا, ان کی یہ کنسرن نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنے ایمان کی بات کو علم سے ثابت کرنا ہے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علم ہمیں کیا سکھا رہا ہے ہمارے ایمان کے بارے میں, یا بائبل کے بارے میں, یا مسیحی تصورات کے بارے میں. تو انہیں ہم جدید علماء کہتے ہیں. انہیں ہم عصر بھی کہہ سکتے ہیں, کنٹمپرری. تو جو اس میں دور ہے وہ 20ویں صدی کا دور ہے, اور 21ویں صدی کا جب بھی شروع کا دور ہے. تو انکارنیشن پر بات ختم نہیں ہوئی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ چرچ نے تو فتویٰ دیا ہے اس پہ, اور مسیحی لوگ زیادہ تر مانتے ہیں کہ یسوع مسیح جو تھا وہ خدا انسان بن کر اس دنیا میں آیا تھا. جدید علماء جو اس کے اوپر پیش کرتے ہیں اس کو رد نہیں کرتے, وہ ہمیں انکارنیشن جو ہے تجسم, اس کے ہمیں آلٹرنیٹیو دیتے ہیں کہ اس کو دوسرے طریقوں سے کیسا سمجھا جا سکتا ہے. تو وہ 4 سے 5 آلٹرنیٹیو ہے, وہ میں آپ کو دیتا ہوں. سب سے پہلے تو وہ اس لفظ پہ بات کرتے ہیں انکارنیشن. انکارنیشن کا مطلب ہوتا ہے جسم اختیار کرنا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نا ایک خاص معنوں میں نہ سمجھیں کہ خدا جو ہے اپنی ذات میں وہ انسان بن کر آیا. جو حوالہ بھی ہے وہ یوحنا کی انجیل والا جو ہم نے پڑھا تھا کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, اور کلام خدا تھا, کلام مجسم ہوا. تو اس کو اگر ہم اس طرح سے ٹیکنیکل تھوڑا کر لیں کہ کلام کے مجسم ہونے کی بات ہے, خدا کا جو کلمہ ہے جسے ہم کلمت اللہ کہتے ہیں, یا اسے ہم خدا کی حکمت کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں خدا کا منصوبہ, حکمت ہے خدا کی تو خدا کا منصوبہ. کچھ لوگ کہتے ہیں خدا کا خواب اس دنیا کے لیے, یعنی خدا اس دنیا کے بارے میں کیا سوچتا ہے کہ دنیا کیسی ہونی چاہیے, لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے. مسیح نے اس بات کو مجسم کیا. یعنی اگر آپ کی خدا کی ایک سوچ ہے
اس کو اگر آپ نے پکچر میں دیکھنا ہو تو وہ مسیح ہے. اب اس میں پھر وہی بات اونٹولوجیکل کہ معجزانہ طور پہ خدا انسان بن کر نہیں آ رہا, لیکن جو خدا کی سوچ ہے اس کو ایک شخص نے پورے طریقے سے تجسم کے صورت سے پیش کیا, اور وہ تھا یسوع مسیح. یعنی اگر آپ یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں, وہ کیا کرتا ہے, وہ کیا بولتا ہے, وہ ایسے ہی ہے جو خدا سوچ رہا ہے یا خدا بول رہا ہے. اور ولیم بارکلے بھی جب اس حوالے کی تفسیر کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ انکارنیشن سے زیادہ یہاں پہ بات یہ ہے کہ خدا کی جو سوچ ہے مسیح اس کو پورا کرتا ہے. یہ ویسی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک اگر جج ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کے اندر انصاف جو ہے وہ مجسم ہے, یا کسی خوبصورت شخص کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ حسن اس میں مجسم ہے. یہ اردو شاعری میں عام ایک لفظ ہے جو آیا ہے. تو وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ دیکھیں انکارنیشن کو نا آپ مذہبی سینس میں نہ لیں, آپ اس کے عام سینس میں لیں کہ مسیح کی بڑائی یہ ہے, یا مسیح کی جو انفرادیت ہے جس کی وجہ سے اس کی پرستش کی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ جو خدا چاہ رہا ہے اس دنیا کے لیے اس نے اس کو پورا کیا, چاہے اس کی شریعت ہو, چاہے اس کے احکام ہو, چاہے اس کا دنیا کا منصوبہ ہو. یعنی آپ خدا اگر آپ نے دیکھنا ہے, اگر آپ نے بائبل نہیں پڑھنی لیکن آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ خدا کس سچویشن میں کیا بولتا ہے تعلیم کے, تو آپ یسوع کو دیکھ لیں. عورت سے کیسے برتاؤ ہونا چاہیے آپ یسوع کو دیکھ لیں. بچوں سے کیسا برتاؤ ہونا چاہیے آپ یسوع کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, زنا کی کیا تعلیم ہے, غریبوں غربت کی کیا تعلیم ہے, نجات کی کیا تعلیم, آپ یسوع کو دیکھ لیں, اس کی باتیں سن لیں, آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ خدا نے کیا بولا. اور یہ میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ تھیولوجی کرنے کا سب سے اچھا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ یسوع مسیح سے شروع کریں اور پوری بائبل کو یسوع مسیح کی روشنی میں پڑھیں, بجائے اس کے کہ آپ بائبل پڑھ کے یسوع مسیح پر اس کو لادنے کی کوشش کریں. تو ایک ماڈل یہ ہے کہ انکارنیشن ان اے جنرل سینس. دوسرا اس کا جو ماڈل ہے جو جدید علماء پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا, کہ ہم یہ بات کریں کہ مسیح جو ہے وہ خدا کا سب سے بڑا نمائندہ ہے, یعنی وہ خدا کے لیے بولتا ہے جی. اور اگر آپ جنہیں ہم کہتے ہیں انجیل متفقہ, سائنوپٹک گوسپلز, متی, مرکز اور لوکا, اس میں یہ بات زیادہ ہے کہ مسیح کہتا ہے کہ اگر میں آ گیا ہوں تو خدا کی بادشاہی آ گئی. اب یہ لوگ اس کو بھی نہیں سمجھتے, یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی خدا کی بادشاہی کب شروع ہوتی ہے؟ جب بادشاہ آتا ہے. بالکل, مطلب جو کوئی تخت نشین ہوتا ہے تو بادشاہی شروع ہوتی ہے نا. مسیح کہتا ہے کہ میرے آنے سے خدا کی بادشاہی آ گئی, تم اس کا انتظار نہیں کرو کہ وہ آئے گی, خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان موجود ہے. کیا؟ کیونکہ میں تمہارے درمیان ہوں. تو یہ اس کا ایک دعویٰ تھا کہ میرے آنے سے خدا کی بادشاہی آ گئی. پھر جو ہم نے حوالے ڈسکس کیے تھے جسے ہم کہتے ہیں کیو سورس, کہ جس نے مجھے رد کیا اس نے تو باپ کو رد کیا, یسوع مسیح کہتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. اب یہ کیا بات ہے؟ اس میں یہی بات ہے کہ مسیح جو ہے وہ خدا کے بہاف پہ بولتا ہے, اس کے اختیارات پھر وہی ہیں جو خدا کے ہیں. اگر آپ اس کے تجسم کو بھی نہ مانیں, بطور نمائندے کے بھی اس کے وہی اختیارات ہیں اور اس کی وہی اتھارٹی ہے, اور پھر اس کی پرستش بھی پھر ویسے ہونی چاہیے جیسے خدا کی ہے. تو یہ دو تصور ہیں. ایک اور تصور وہ یہی ہے کہ ہم مسیح کی انفرادیت کی تو بات کریں, لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ اپنے ذات کا مظہر دکھاتا رہتا ہے, قدرت میں, فطرت میں, دوسرے مذاہب کے اندر بھی. تو مسیح کو بہت سے اظہاروں میں سے ایک جدید علماء کہتے ہیں. تو یہ 3 ماڈل ہیں, لیکن اس میں آپ کہیں یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ یہ بولیں گے کہ جو مسیحیت ہے وہ غلط کہہ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس کو ہمیں اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور یہ 3 ماڈل وہ پیش کرتے ہیں. آپ نے جدید علماء کے جو ہیں وہ جو بھی ان کا کانسیپٹ ہے وہ بتایا, آلٹرنیٹ ویز جو وہ دیتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے منطق کی, لاجک کی. تو جب ہم مسیحی ایمان کی بات کرتے ہیں, مسیحی عقیدے کی بات کرتے ہیں, تو پرسنلی مجھے ایسا لگتا ہے, میری کنوکشن ہے کہ ہر چیز کو ہم لاجیکلی طور پر ثابت نہیں کر سکتے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو تجسم کا عقیدہ ہے اس کو لاجیکلی طور پر ثابت کیا جائے تبھی مسیحی لوگ اس پر ایمان لے کر آئیں, بلکہ میں نے تو شاید یہی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں, ہمارے ذہن میں شک و شبہات کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ نے کلیسیا کی بات کی اور آپ نے کہا کہ کلیسیا اسے مانتی ہے, لیکن میں آپ سے یہ آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ کلیسیا یا چرچ جو ہے وہ تجسم کو کس طرح مانتا ہے؟ جی, تو یہ سب سے میں سمجھتا ہوں بنیادی سوال ہے کہ اب ایک تو آسمانی حقیقت ہے کہ خدا انسان بن رہا ہے, تو اس کا یہ ہے کہ اس کا عملی پہلو کیا ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اس سے خاکساری کا پیغام ہے. مسیحی زندگی میں خاکساری, حلیمی بہت ضروری. چرچ اس کو کس طرح مانتا ہے؟
دیکھیں کچھ ہماری جو مقدس رسومات ہیں اور مقدس دن ہیں وہ انکارنیشن کے سے منسلک ہیں. جی جی. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایپیفنی. ایپیفنی کا مطلب ہوتا ہے اظہار، ظاہر ہونا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ انسانی صورت میں ظاہر ہوا. تو اس کی عید منائی جاتی ہے کرسمس کے بعد 6 جنوری کو. وہ ابھی ہم نے منائی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ کلیسیا کے اندر مسیح کے تجسم ہونے کو ہم کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. پھر پاک عشاء میں جسے ہم ہولی کمیونین، ماس یا پاک شراکت کہتے ہیں، اس کے اندر بھی ہم مسیح کی جسمانیت، بشریت کو، کہ یہ اس کا بدن اور اس کا خون ہے، اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور پاک عشاء کے بارے میں، عشاء ربانی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ سینٹرل ایکٹ آف کرسچن ورشپ، یعنی مسیحی جو مذہب ہے اس کا جو بنیادی عبادت کا طریقہ ہے وہ پاک عشاء ہے. یہ 2 طریقے. ایک چیز کو لوگ نہیں سمجھتے، وہ یہ کہ انکارنیشن کا بھید جو ہے وہ تب پورا ہوتا ہے جب ہم پاک جمعرات پہ جاتے ہیں، مونڈی تھرسڈے ہم جسے کہتے ہیں، جس میں مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. اور آج بھی بہت سارے پادری صاحبان لوگوں کے پاؤں دھوتے ہیں اس دن. کچھ سالوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوپ فرانسس جو ہیں انہوں نے امیگرینٹس کے، جو لوگ اللیگلی یورپ میں آئے تھے لیکن وہ غربت کی وجہ سے، ان کے پاؤں دھوئے تھے. بلکہ ایک شخص جس کو اسکن کی بیماری تھی اس کے پاؤں چومے بھی تھے انہوں نے. تو یہ جو ہے نا، یہ انکارنیشن کی سب سے بڑی مثال ہے جو لوگ میچ نہیں کر پاتے، کہ خدا صرف انسان نہیں بنا. اب وہ خدا، دیکھیں بہت سارے مذاہب میں یہ بھی ہے کہ جب خدا انسان بنتا ہے نا تو اس میں وہ خدائی نظر آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے. ہمارا جب خدا انسان بنتا ہے نا تو وہ صرف انسان نہیں بنتا، وہ سب سے کم ترین انسان بنتا ہے، جسے ہم صفائی کرنے والا کہتے ہیں یا غلام کہتے ہیں. تو کلیسیا جب اس کام کو کرتی ہے نا، کوڑیوں کا علاج کرنا، صفائی، بیماروں کا علاج کرنا، ٹھیک ہے، جنازے کرنا، یا اپنے سے کمتر لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ پیار محبت کرنا، ان کے حقوق کے لیے لڑنا اور انہیں چرچ میں شامل کرنا، یہ سب سے بڑا مثال ہے جس سے انکارنیشن آج بھی ثابت ہوتی ہے. اور یہ ہمیں ہمارے اس عقیدے سے ملتا ہے جسے عام طور پہ لوگ شرک کہتے ہیں. یہ شرک نہیں ہے، یہ محبت اور حلیمی کی سب سے بڑی مثال ہے کہ خدا انسان بن سکتا ہے، اور ایسا انسان جو دوسروں کی خدمت کرتا ہے. اور ہمیں بھی وہ یہی سکھاتا ہے کہ پھر ہم نے بھی دوسروں کی خدمت کرنی ہے، چاہے وہ ہم سے کم تر کیوں نہ. جی ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کیا دیگر مذاہب میں تجسم کا تصور پایا جاتا ہے یا نہیں، جدید علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کلیسیا اور ہماری زندگی میں اس کا کیا تعلق ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کے لیے باعث برکت ہوئی ہوگی. ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ.